بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 110 تک آیات کا ترجمہ اور اس کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 111 کا ترجمہ۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بغیر وجہ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ کریں، ان کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا، جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، اور ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں۔ اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصہ کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصہ میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ اس لیے ہی اللہ سے ڈرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟
کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشان زدہ ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر چلے جائیں۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے؟ وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ تو ان آیات میں اس کا مختصر مفہوم کہ یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن آپ کا زیادہ نقصان نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، راتوں کو سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر ہیں، اور جو بھی کوئی بھلائی کرے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ تم لوگ ان لوگوں سے جو کہ یہودیوں میں سے اہل ایمان نہیں ہیں ان سے محبت کرتے ہو، لیکن یہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، اور یہ لوگ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو یہ تم پر غصہ کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں، اور جب آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ کو فائدہ کوئی پہنچتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر ان کو انتہائی رنج پہنچتا ہے۔ اور مسلمانوں کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور پھر سود کھانے سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو بھی ان سے باز آئے گا اور تقوی کی زندگی اختیار کرے گا ان کے لیے ایسی بڑی جنت تیار کی گئی ہے جس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے 7 آسمان اور زمینوں کے سے زیادہ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں تاکہ آخرت میں اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔